بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو میں بات کرنے لگا تھا کہ اکثر والدین کو اس چیز کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ عام طور پر ایک اسکول گوئنگ چلڈرن یا 4 سے 5 سال کا جو بچہ ہوتا ہے، اس کی جو پورے دن کی روٹین ہے، پورے دن کا جو شیڈیول ہے، وہ کیسے ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ والدین اس چیز کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں، جی ان کا بچہ صبح 8 بجے اسکول جاتا ہے، جی 3 بجے واپس آتا ہے، پھر 1 گھنٹہ سو کے 4 بجے ٹیوشن چلا جاتا ہے، جی رات کو 7 بجے آتا ہے، کھانا کھا کے سو جاتا ہے۔ تو کیا وہ اس چیز پہ مطمئن ہے کہ ان کا بچہ ایک ہیلدی لائف گزار رہا ہے؟ کیا وہ اس چیز پہ مطمئن ہے کہ یہ جو بچہ صبح سے لے کے شام تک اسٹڈی، سونا اور جسٹ اسٹڈی، تو یہ اس کے لیے ان فیوچر یہ چیزیں اس کے لیے پازیٹیو آؤٹ کم لے کے آئیں گی؟ کیا وہ اس چیز پہ مطمئن ہے کہ یہ اتنا پڑھنے کے بعد ان کا بچہ ایک بہت اچھی پوسٹ پہ یا بہت اچھی لائف گزارے گا؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، چاہے وہ فائدے والی ہو، چاہے وہ تعلیم ہی کیوں نہ ہو، جب کوئی بھی چیز ایک حد سے زیادہ اسی پہ آپ کنسنٹریٹ کروا کے رکھتے ہیں بچوں کو، تو وہ بھی فائدے مند ہونے والی چیز بھی ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی جو ڈیلی کی ڈے کی روٹین ہے، اس کو بڑے ایک اچھے اور ایک معقول طریقے سے ان کا ٹائم ٹیبل بنا کے ان کے ساتھ چلنا چاہیے۔ والدین اس چیز پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، جی ان کا بچہ باہر نہیں جاتا، باہر کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتا، جی آوارہ نہیں ہے، بچہ گھر میں ہی رہتا ہے۔ تو اگر گھر میں رہے تو تھوڑا دیر موبائل یوز کر لیتا ہے، کیا یہ اس کی ایک اچھی ہیبٹ ہے؟ موبائل یوز کرنے سے کیا بچے کی آگے فزیکل ایکٹیویٹی پہ، بچے کی اگر گروتھ پہ، بچے کے کوئی ذہنی نشوونما پہ کوئی اچھے اثرات پڑ رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ سب سے پہلے والدین کو نماز روزہ تو ضروری چیز ہے، نماز کی بچوں کو تلقین کریں، بچوں کو قرآن پاک سپارہ وغیرہ پڑھنے کی تلقین کریں۔ اس کے بعد ان کو بچے کی روٹین میں 3 چیزیں لازمی شامل کرنی چاہیے۔ ایک تو وہ سب سے پہلے بچہ اور پیرنٹس، ان دونوں کا آپس میں کمیونیکیشن، ان دونوں کا آپس میں انٹریکشن دنیا کے ہر ریلیشن سے زیادہ ضروری ہے۔ جو والدین، پہلی بات، پہلا ٹائم والدین کو اپنے بچوں کو خود ٹائم دینا چاہیے۔ جو والدین اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، ان کے بچے میوسی کا شکار ہوتے ہیں، ان کے بچے آئسولیشن، اکیلے رہنے کا، اور ان کے بچوں کے ذہن میں مختلف کویشچن، ہمارے پیرنٹس ہم کو امپورٹنس نہیں دیتے، وہ بچہ خود ہی اپنے آپ میں رہنا، چڑچڑا ہونا، اس میں بچے میں کانفیڈنس نہیں آتا۔ سب سے پہلی بات والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو خود ٹائم لازمی دے۔ دوسری بات، اس چیز پہ فخر نہ محسوس کرے کہ ان کا بچہ گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ میں کہتا ہوں کہ ان کو بچے کو اس کے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے ٹائم ضرور دینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ بچے میں انڈیپینڈنسی آئے گی، بچے میں خود اعتمادی آئے گی۔ بچہ موبائل سے وہ چیزیں نہیں سیکھتا جو اپنے ہم عمر بچوں میں بیٹھ کے سیکھتا ہے، چاہے وہ کھیل سے ریلیٹڈ ہے۔ سب سے پہلے بچے میں کانفیڈنس آتا ہے اپنے ہم عمر بچوں میں بیٹھ کے۔ ٹھیک ہے، آپ بچے کو تہذیب کے اور ایک اچھے انوائرمنٹ کے بچوں میں رکھیں، لیکن یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بچے کو بالکل بھی آئسولیٹ نہ کر دیں۔ نمبر پہ پیرنٹس اور بچوں میں ایک اچھا کمیونیکیشن ہونا چاہیے، ان دونوں کے لیے ایک اچھا ٹائم ہونا چاہیے۔ آپ 1 گھنٹہ رکھ لیں، آدھا گھنٹہ رکھ لیں، جس میں بچے سے ساری اس کی روٹین پوچھیں، بیٹا کیا پڑھا، کیا کھایا، کدھر گئے، دوستوں کے ساتھ کیا کھیلا۔ 1 گھنٹہ رکھ لیں جی، وہ اپنے باہر کے دوستوں کے ساتھ کھیل لیں، یہ بھی چیز لازمی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ ان کی اسٹڈی رکھ لیں، ان کو کہیں کہ آپ ایک پراپر ٹائم، جو کہ بہت زیادہ بھی نہ ہو بہت کم بھی نہ ہو، وہ آپ اپنی اسٹڈی کے لیے رکھیں۔ بچے کو بالکل بھی آئسولیٹ نہ کریں، بالکل بھی گھر تک چپکا کے نہ رکھیں، بالکل بھی موبائل میں بس وہ کارٹون تک دیکھتا رہے۔ بلکہ بچوں کا ذہن اتنا نہیں ہوتا، وہ کارٹون دیکھ کے وہ ان کی اپنی ایک امیجنیشن کی دنیا بنی ہوتی ہے، وہ اپنی خیالوں میں رہتے ہیں، وہ بھی ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ پراپر نیند، والدین کے ساتھ پراپر رابطہ، اپنی ہم عمر بچوں کے ساتھ پراپر کھیلنا بچوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جو بچے گھر سے باہر کھیلنے جاتے ہیں، وہ ویسے بھی فزیکلی طور پہ بھی اور مینٹلی طور پہ بھی دوسرے بچوں سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ بچے کے لیے یہ جو گروئنگ ایج میں برین نے ڈیولپ ہونا ہوتا ہے، باڈی نے ڈیولپ ہونا ہوتا ہے، لرننگ نے ڈیولپ ہونا ہوتا ہے، بچے نے انٹیلیجنٹ ہونا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ وہ اپنے انوائرمنٹ سے کیا چیزیں لرن کرتا ہے۔ کبھی بھی اس چیز پہ فخر محسوس نہ کریں جی میرا بچہ گھر تک لمیٹڈ رہتا ہے اور یہ بہت، میں نے اس پہ بہت اچھا کنٹرول کیا ہوا۔ جو گھر تک لمیٹڈ رہتا ہے وہ بچہ ساری زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اس میں کانفیڈینس اس لیول کا نہیں آتا کہ وہ کسی سے کھل کے بات کر سکے۔ اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ بدتمیز بنائیں، اپنے بچوں کو تہذیب میں رکھتے ہوئے
کانفیڈنس کہاں سے آئے گا؟ جب پیرنٹس بچوں سے بات کریں گے، جب بچہ اپنے ہم عمر بچوں میں کھیل لے گا، جب بچہ اسٹڈی کو ٹائم دے گا لیکن ایک پروپر ٹائم، نہ کہ ہر کتابی کیڑا. تو یہ چیزیں بچے کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہیں. اور پاکستان میں سب سے یہ بات میں کرنا چاہ رہا تھا، یہ میں اپنے بچوں کے حوالے سے بھی اس بات کو کہتا ہوں کہ بچے کو کبھی بھی 5 سال سے پہلے اسکول میں داخل نہ کروائیں. لوگوں کو یہ ہوتا ہے بچہ 3 سال کو ہو گیا اسکول میں داخل کرو، بچے کے آپ برین کی ڈیولپمنٹ ہونے دیں، بچے کی تھنکنگ کی ڈیولپمنٹ ہونے دیں. بچہ 5 سال کا بھی اگر آپ اسکول میں ایڈمیشن کروا دیں گے تو کیا ہو جائے گا کہ اس نے CSS کر لینا کہ 2-4 سال میں. ہمارے ادھر میٹرک ہے، دوسرے اچھے اسکول میں وہ لیول یہ لیول کا کنسیپٹ ہوتا ہے، تو میٹرک یہ وہ ان چیزوں کو لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بچے کو اسٹڈی سے روکے، قطعاً نہیں. میں خود ٹاٹ والے اسکولوں میں پڑھا ہوں. میں نے وہ ہمارے دور میں ہوتی تھی پہلی دوسری تیسری، یہ پڑھا ہوا ہے. اس کے بعد میں نے میٹرک گورنمنٹ اسکول سے کی ہے، میں نے FSC آرمی کالج سے کی ہے. تو یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ والدین کو یہ بچہ 3 سال کو ہو گئے اسکول جائیے 20 کتابیں لے کے جائیے 20 کتابیں لے کے، ایسا قطعاً نہیں ہے. بچے کو ریلیکس رکھیں، بچے کو پروپر ایک شیڈیول، ایک ٹائم ٹیبل بنا کے دیں. بچہ اتنے ٹائم بچے نے پیرنٹس کے پاس رہنا ہے، اتنا ٹائم بچے نے کھیلنا ہے، اتنے ٹائم بچے نے سونا ہے. اب وہ بچے انشاءاللہ تعالیٰ ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ ایکٹیو رہے گا، ہیلدی رہے گا، خوش رہے گا، اس کی گروتھ اچھی ہوگی. جب بچے خوش ہیں تو پیرنٹس بھی خوش ہیں. جزاک اللہ.